السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں۔ اور جناب 2023 اپنے اختتام کو پہنچا، 2024 ایک نیا سال، ایک نیا سورج طلوع ہوا، لیکن کیا تاریخوں کا بدل جانا ہی انسانی زندگی میں تبدیلی ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ حقیقت میں حالات اور واقعات کا بدل جانا حقیقی انسان کی زندگی میں آنے والی تبدیلی کہلائے گا۔ کیا تاریخوں کے بدل جانے سے انسانی مقدر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، جب تک کہ آپ اچھی پالیسی نہیں بنائیں گے اور نئے جو دور ہے اس کے مطابق خود کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ کبھی بھی آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ جناب، آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ اکانومی کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ حالات اور واقعات جو ہیں گزشتہ کچھ سالوں سے، تاریخیں بدلی، سال بدلے، اور پھر سالوں کے ساتھ ساتھ ایک بحث نے جنم لیا ہمارے ملک میں، یعنی کہ ہم بات کریں گے اکانومی کی۔ حکومتیں گزری، عمران خان صاحب کا دور رہا تقریباً 3.5 سال، اس کے بعد میاں محمد شہباز شریف جو ہیں انہوں نے اس ملک پر حکومت کی، پاکستان پر حکومت کی، اور 16 ماہ تک تقریباً، اور ان کے اتحاد نے۔ ہم آج جائزہ لیتے ہیں کہ اکانومی کس طرف گئی اس دوران میں۔ یہ جو دو حکومتیں اس ملک پر گزری، ان دونوں نے معیشت کا کیا حال کیا، مہنگائی کس طرف گئی، اور عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اس نے کس طرف کروٹ بدلی، اور لوگوں کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ویسے تو دونوں پارٹیز، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف، دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے پر معیشت کے معاملے میں نہ صرف لفظی گولہ باری کرتے ہوئے دکھائی دیے، بلکہ انہوں نے اپنی حکومتوں کی کامیابی کے دعوے بھی بہت خوب کیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جناب آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ عمران خان صاحب کے دور میں اور شہباز شریف صاحب کے دور میں سب سے زیادہ جو فوکس رہا وہ رہا معیشت کے اوپر، وہ رہا ایسا وزیر خزانہ لانے کے چکر میں دونوں رہی پارٹیز کہ جو ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کر سکے، حکومت کی نیک نامی کا باعث بن سکے۔ جہاں پر گزشتہ 2 دہائیوں سے اس ملک کی سب سے زیادہ جو پرابلم تھا وہ تھا دہشت گردی اور امن کی صورتحال، تو وہیں پر اس وقت جو گزشتہ 2 حکومتیں گئی ہیں جو کہ بڑی شارٹ ٹرم کی حکومتیں تھیں، ان دونوں حکومتوں کے دوران میں جو بحث رہی ہے وہ معیشت پر رہی ہے۔ اگر ہم معیشت کا جائزہ لیتے ہیں، آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس سال میں عمران خان کے دور میں، شہباز شریف کے دور میں، کس سال کے اندر کس حکومت نے مہنگائی کی ریشو کو کہاں تک پہنچایا۔ سب سے پہلے 2020 میں جبکہ دور حکومت تھا عمران خان کا، تو اس میں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح رہی وہ رہی، اس میں اضافہ ہوا 10.74%، جی 10.74% اس میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا۔ 2021 میں یہ اضافہ 8.9% کے ساتھ جو ہے وہ ہوا، جبکہ 2022 میں 2022 میں جبکہ ایک ایسا سال تھا کہ جس میں اگر ہم کہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں نے درمیان میں آ کر جو ہے وہ اس ملک کو وہ اپنے کنٹرول میں لے لیا، تو اس صورت میں 12.15 یعنی 12.15% جو ہے وہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ لیکن 2023 جو بھی سال گزرا ہے، جو کہ مکمل طور پر پی ڈی ایم کے اتحادیوں کے کنٹرول میں رہا پاکستان، تو اس میں مہنگائی کی شرح 29.18%، یعنی کہ 3 گنا اس میں اور اضافہ ہوا۔ پچھلے سالوں کی نسبت اگر ہم جائزہ لیں تو 3 گنا زیادہ مہنگائی دیکھنے کو ملی۔ 29.18% جو ہے 2023 میں عام شہری کو جو ہے وہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا۔ جناب، اب اس 18% جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ہم 2023 جو ہے گزشتہ 5 سالوں کے جائزے میں اگر ہم دیکھیں تو 2023 ان 5 سالوں میں سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح میں اضافے کا سال قرار پایا۔ 2023 کو ہم کسی طرح بھی مہنگائی کے حساب سے اچھا سال قرار نہیں دیں گے۔ ہماری عوام کو مشکلات کا سامنا زیادہ کرنا پڑا، خاص طور پہ پیٹرول کے ریٹ میں اور سونے کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا۔ جائزہ لیتے ہیں اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، دیٹ از دا US ڈالر، جس کے اوپر بہت تمام ملکوں کی جو اکانومی ہے وہ بیس کرتی ہے۔ جناب، US ڈالر جو تھا اگر ہم دیکھیں تو 1 جنوری 2023 جب یہ سال پچھلا گزشتہ سال جب شروع ہوا تھا، اس وقت امریکن ڈالر جو تھا اس کی قیمت 226 روپے تھی پاکستانی حساب سے، لیکن 31 دسمبر کو جب یہ سال اختتام پذیر ہوا تو پاکستان میں یہ جو امریکن ڈالر ہے وہ 278 روپیز کا جو ہے وہ اس وقت تھا، اور اس طرح
اس سال کے اینڈ پر اگر ہم اضافہ دیکھیں تو 52 روپے کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا، یعنی 52 روپیز جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ لیکن اگر ہم اس کو بھی کہیں 278 جو ہے یہ بھی نگران حکومت کے دور میں آ کر اس میں کچھ بہتری آئی، ورنہ اس سے پیچھے اگر ہم ماضی میں جا کر دیکھیں تو یہ 300 کی لائن کو بہت اوپر کراس کر گیا تھا۔ اس کے بعد پیٹرول، جو کہ مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے اور تقریباً تمام اشیاء ضروریہ کی چیزوں کو پر لگ جاتے ہیں جب پیٹرول کا ریٹ جو ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ تو 1 جنوری 2023 کو جب سال پچھلا شروع ہوا تھا اس وقت پیٹرول کی قیمت تھی 214 روپے فی لیٹر، یعنی کہ 2014، اور جب سال اختتام پذیر ہوا تو اس کی قیمت 267 روپے 267 روپیز پر لیٹر کے حساب سے پیٹرول جو وہ فروخت ہو رہا تھا۔ اس طرح ایوریج جو ہے وہ 53 روپے 53 روپیز جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ 2023 پیٹرول کی قیمتوں کے حساب سے بھی ملک کے لیے ہرگز بھی درست ثابت نہ ہوا۔ گولڈ، سونے کی قیمت بات کرتے ہیں جو کہ ضرورت ہے آج کل کے دور کی، اس حساب سے کہ بچوں کی شادیوں کے طور پر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور ملک کی معیشت بھی اس کے اوپر بڑی بیس کرتی ہے۔ تو جناب 2023 جب یہ شروع ہوا تو اس وقت سونے کی قیمت جو تھی وہ 24 کیرٹ جو سونا تھا اس کی جو قیمت تھی وہ 1,54,000 روپیہ فی تولہ تھی 1 جنوری 2023 کو۔ جب 2023 کا اختتام ہوا تو تب یہ 2,19,000 کا جو قیمت ہے اس کو وہ کراس کر چکا تھا۔ سو جناب اس طرح 65,000 روپے فی تولہ کے حساب سے جو ہے وہ سونے کی قیمت میں 2023 کے اندر صرف ایک سال میں 65,000 روپے فی تولہ اضافہ ہوا، جو کہ کسی طرح بھی قابل برداشت کسی بھی معیشت کے لیے نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں گندم کی۔ گندم جو کہ ایک عام آدمی کی خوراک ہے، جو کہ آپ کے اور میرے گھر کو چلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سو جناب ہمارے پیٹ پالنے کے لیے، ہماری ضرورت کے لیے ہم گزشتہ 3 سال کا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ 2021 میں 2021 میں جو سرکاری قیمت طے کی گئی تھی گندم کی وہ تھی 2200 روپیہ فی من، جی 2200 روپیہ پر من جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ پر 40 kg اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا، جبکہ 2022-23 کے بجٹ میں اس کی قیمت کو پر لگے اور 3,900 روپیہ، جناب 1,700 روپے اضافہ ہوا اور 3,900 روپے سرکاری ریٹ جو ہے وہ نکالا گیا، جبکہ 2023 کراس ہوا اور اب جب کہ اس سال کا اینڈ ہوا 2023 کا تو اس موقع پر اختتام پر اس کی قیمت 4400 سے 4700 کے درمیان، 4,400 سے لے کر اور 4,700 روپے تک فی من قیمت جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس وقت اس کی جو موجود ہے۔ تو یہیں سے آپ میرے خیال میں یہ انالیسز، یہ کمپیریزن یہ کافی ہے کہ ہمارے گزشتہ 5 سالوں میں سب سے زیادہ مہنگائی 2023 میں دیکھنے کو ملی، اور اسی طرح چیزوں کی اشیاء ضروریہ کی، گندم کی، ڈالر کی، پیٹرول کی اور گولڈ کی قیمتوں کو پر لگے 2023 میں پاکستانی عوام کو مہنگائی باقی تمام سالوں کی پوری ہسٹری سے سب سے زیادہ دیکھنے کو ملی۔ سو ہمیں تاریخیں بدل جانے سے غرض نہیں، بلکہ غرض اس بات سے ہے کہ ہمارے عوام کو ریلیف کب ملے گا، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ 2024 جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے اور چیزوں کی قیمتوں کے حوالے سے پاکستانی عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوتا ہے یا پھر اسی مہنگائی کی شرح سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا خدا نخواستہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ سو جناب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو اجازت دینے سے قبل ایک پیغام کو نوٹ کیجیے کہ آپ کو خیال رکھنا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر ابھی تک اردو جائزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ یوں ہی جڑا رہے، یوں ہی معیشت سمیت باقی اہم امور پر ہم گفتگو کرتے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور آپ کے سب پیاروں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔